آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جدوں کوئی فاسق تھوڑے کول خبر لے کے آئے پہلو او دی تصدیق کر لیا کرو۔ سامعین محترم، مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے صحابہ اور ساتھیوں، تساں احباب نے میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم عالم دین، میری جماعت دے جید خطیب حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب دے کولوں بڑا ہی گرم، بڑا ہی پرجوش خطاب سنے اور دلائل تے مبنی اللہ تعالیٰ اونا دا بیان کرنا، تساں احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ تساں احباب نے اج دے اس پروگرام دے اندر یہ ذہن لے کے بیٹھنا ہے کہ شرک کس طرف ہے اور توحید کس پاسے ہے، بدعت کدھر ہے، نبی دی سنت کدھر ہے، حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، دودھ کدھر ہے اور پانی کدھر ہے، لڑائی کدھر ہے اور صلح صفائی کدھر ہے۔ تساں یہ ذہن لے کے بیٹھنا ہے کہ جنت کدھر ہے اور دوزخ کدھر ہے۔ تساں یہ ذہن لے کے جانا ہے قرآن و حدیث کدھر ہے
الخچو خچوچن ول کھچو ہا کدھر ہے؟ گل دی سمجھ آ رہی؟ تو میں دلائل گرم دیاں گا، زبان نرم انشاءاللہ استعمال کراں گا، کیونکہ جڑا مولوی آیا سی او دے نال میرا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ کیونکہ او دا میرا رشتہ بڑا گہرا، پاویں او مکر گیا کہ میں رائی نہیں، مینوں یہ پتہ لگا ہی انہیں کہا جی مینوں آندے نے کسائی، میں کسائی بھی نہیں تے رائی بھی نہیں۔ تو بہرحال چلو او دی مہربانی یہ کہہ گیا ہے، آخر میرا وہ کچھ لگتا ہے تے میرے بارے چ انہیں منوں کہا بازاری مولوی بازاری۔ پہلو انہوں پوچھنا ہی بھین بازاری مولوی نو دتی آ؟ تینوں یہ لفظ استعمال کرن لگیا کوئی سوچنا چاہیے بھی چولے میں رائیاں دا جوائی ہاں تے نالے کڑیاں دیندے ہو، نالے بازاری مولوی آندے ہو، جوائیاں نو ایویں دی گل نہیں کہی دی۔ پتر میں تیرا بہنوئی لگنا، بھین نو سخی رکھنا ہی تے میری عزت کریا کر۔ اور گل دی سمجھ آ رہی؟ آئے اس واسطے اگوں یہ لفظ نہ پتر گئی، یہ گل چنگی نہیں تو بھین تیری کہڑے گھر آ جائے گی، پھر روندا پھرے گا۔ توجہ ادھر میرے ول، میں جڑی بات کہنا چاہنا کہ اس مولوی نے آ کے ایتھے جھوٹے حوالے دیتے نے، جھوٹے۔ قرآن دی آیت میں اس واسطے پڑھی ہے ان جاءکم فاسقن بنبأ فتبینوا، جدوں کوئی فاسق خبر لے کے آئے او دی تصدیق کرو، آیا کہ او دی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی او دیاں گلاں دا جواب بھی دینا ہے اور انشاءاللہ اپنا مسلک بیان بھی کرنا ہے۔ سنو گے نا انشاءاللہ؟ اس واسطے انہیں اپنے آپ نو یہ بات کہی ہے اور قرآن دی ایک آیت بار بار پڑھتا رہا ہے، قرآن دے چوتھے پارے دے وچوں، اور یہ بات بار بار آیت پڑھتا رہا ہے، حوالہ یہ دینا رہا ہے کہ اسی جی چٹے چہریاں والے ہاں تے اسی اہل سنت وال جماعت ہاں، تے کالے چہریاں والے جڑے نے او کون نے؟ واہ بھی میں کہ اس مولوی نو میرے نہ باؤ نا، جدا کالا ہوئے گا پکا جہنمی، جدا چٹا ہوئے گا بولو تے صحیح نا۔ اینو مولوی نو ایک گل کرن لگیا شرم ہونی چاہیے، ماشاءاللہ دے چہرے دے لک پھری ہے، لک اور لوگ تو سمجھتے ہو نا، یہ بار بار یہ بات کہندا رہا ہے کہ اسی چٹے چہریاں والے ہاں، فلاں جیڑا وہ سیاہ چہریاں والا ہے، اور یہ بات اے جنریٹر اگر بند ہو جائے، نعرہ تکبیر، نصرت حقّان حدیث، علماء حقّان حدیث، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان اولیاء اللہ، عظمت صحابہ۔ اور اس آیت نو تلاوت کیتا ہے، سن لو آیت، چوتھا پارہ ہے، اس مولوی صاحب نے جڑی خطبے تو بعد آیت پڑھی وہ کیڑی ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ
ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ قیامت دا دن ہوئے گا، کچھ چہرے سیاہ ہون گے، وہ کیوں ہون گے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، انہوں نے ایمان لے ان تو بعد کفر کیتا ہوئے گا، ایمان لے ان تو بعد شرک کیتا ہوئے گا، ایمان لے ان تو بعد نبی دی سنت بدعت دی ملاوٹ کیتی ہوئے گی، ایمان لے ان تو بعد انہوں نے قبراں پوجیاں ہون گیاں، ایمان لے ان تو بعد انہیں قبراں دا طواف کیتا ہوئے گا، ایمان لے ان تو بعد انہیں قبراں تے اتے دودھاں دیاں سبیلاں لائیاں ہون گیاں، اس واسطے انہاں دے چہرے سیاہ ہون گے، کیونکہ ایمان کنیاں چیزاں دا نام ہے پتہ جی؟ ایمان تین چیز دا نام ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارے۔ اگر زبان نہ اقرار کرے تے دلوں منے نہ، انہوں کی آندے نے او بندہ منافق ہے، گل دی سمجھ آ رہی؟ تے جیڑا دلوں منے تے زبان نہ اقرار کرے، دلوں مندہ زبان نہ اقرار بھی کردا عمل نہیں کردا، عمل نہیں کردا، یعنی عمل بالجوارے نہیں، وہ بندہ فاسق ہے، وہ کی ہے بندہ فاسق ہے۔ تے جڑا زبان نہ منے دلوں بھی نہ منے وہ بندہ کی ہے؟ کافر ہے۔ وہ بندہ کی ہے بولو؟ یہ ہن زبان نہ تے کلمہ پڑھدا ہے، لا الہ دیاں جلیاں بڑیاں پاندا ہے، پاندے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح یار، لا الہ الا اللہ، صبح کی نماز تو بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جلیاں پاندے نے، لیکن لا الہ پڑھی جاندا ہے، قبراں پوجی جاندا ہے، لا الہ پڑھی جاندا ہے، قبراں تے دیوے بالی جاندا ہے، لا الہ پڑھی جاندا ہے، قبراں نو غسل دئی جاندا ہے، لا الہ پڑھی جاندا ہے، قبراں تے دیگاں چاڑی جاندا ہے، لا الہ پڑھی جاندا ہے، عرس تے میلے کرائی جاندا ہے، لا الہ پڑھی جاندا ہے، دودھاں دیاں سبیلاں لائی جاندا ہے، لا الہ پڑھی جاندا ہے، قبراں تے اچھاڑے چاڑی جاندا ہے، لا الہ پڑھی جاندا ہے، قبراں نو دھوئی جاندا ہے، گلیاں چ پیسے پائی جاندا ہے۔ اوے ظالما، یا لا الہ پڑھنا چھڈ دے یا قبراں دی پوجا چھڈ دے، قبراں دی پوجا چھڈ دے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا سوکھا ہے پر عمل کرنا، لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی، الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی، کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی۔ اس واسطے مسلک اہل حدیث دی للکار سن، مسلک اہل حدیث دی پکار سن، مسلک اہل حدیث دی صداقت سن۔ قرآن کہندا ہے آکفرتم بعد ایمانی، یعنی انہوں نے ایمان لے ہون تو بعد کفر کیتا ہوئے گا۔ ہن مینوں دس کفر تو کیتا ہے کہ میں کیتا ہے؟ لا الہ الا اللہ اہل حدیث پڑھ کے کوئی تینوں اہل حدیث قبراں دا مجاور نظر نہیں آئے گا، کوئی قبر ٹٹو نظر نہیں آئے گا، کوئی قبراں نو پوجن والا نظر نہیں آئے گا۔ اہل حدیث دا سر کٹ سکدا ہے لیکن غیر اللہ دے آستانے تے جھک نہیں سکدا، اور اے مسلک اہل حدیث۔ ایک قرآن دی آیت وال غور کرنا، آکفرتم بعد ایمانکم، سبحان اللہ، تینوں چیزاں دا نام ہے دسیا ایمان۔ اگر تو زبان نہ اقرار کرنا تے دلوں منتا نہیں تو منافق ہے، اگر زبان نہ بھی ماننا ہے، اقرار کرنا ہے، دلوں تصدیق کرنا ہے، پھر کلمے دے مطابق تو عمل نہیں کرتا تے فاسق ہے۔ تائیں تے میں آیت پڑھی ہے ان جاءکم فاسقن،
فاسقن فاسق آئے اس خبر دی تصدیق کرو. مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھ کے پھر اگے کیا چٹے چہریاں والے اسی ہاں یہی کیا نا. یہ تو مراد اہل سنت والجماعت نے حوالہ دیتا ہے اصلی اہل سنت دا. اے میرے ہاتھ چ اصلی اہل سنت ہے. یہ لکھی کنے میں پتا جے مولانا عبد الغفور اسری صاحب نے کتاب لکھی ہے سیال کوٹ دے اہل حدیث عالم نے. اور اس مولوی نو میں کئی جلسیاں چیلنج کر چکیا. میں کیا مولوی صاحب عدالت چاہو کچہری چاہو چوک چاہو محلے چاہو مسجد چاہو جتھے دل کر دئی آ. اگر کسے ماں دا دودھ پیتا ہی پھر آئے گا. اگر کسے غور کسے دا دودھ پیتا پھر نہیں تو آئے گا. بالکل گل جی سمجھ آ رہی. میں کیا مولانا عبد الغفور اسری صاحب زندہ نے انہوں نے اصلی اہل سنت دے موضوع تے کتاب لکھی ہے. جے انہوں نے کتاب اہل سنت بریلویاں دی عظمت چ لکھی ہے میں اپنی 17 لاکھ دی گڈی تینوں انعام دے دیاں گا. اگر انہیں کیا کہ اہل سنت تو مراد اہل حدیث نے پھر تیری جڑی سزا ہے وہ میں مقرر کراں گا. اور اصلی اہل سنت دا کار بار صفحہ انہیں تفسیر در منشور دا حوالہ دیتا ہے. اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چ آیت پڑھی اور انہیں بات کہی کہ قال تبیض وجوہ و تسود وجوہ وقال تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ. یہ بات انہیں کہی ہے نا. وہ بولو تو صحیح آ رہے کہی ہے کہ نہیں. اس مولوی نے بات آکی ہے کہ نہیں کہی ہے نا. اور انہیں کیا ہے کہ چٹے چہریاں والے تو مراد اہل سنت والجماعت نے مولوی عبد الغفور اسری نے اصلی اہل سنت دے اندر لکھیا ہے. تے میں کیا مولوی جی اگوں تھوڑے ڈیلے جڑے نے وہ کدے باہر نکلے سن جے نہیں سی نظر آਉਂدا تے اینک میرے کو لوا لینی سی. آ ویکھو نا انہوں نے اگے لکھیا صفحہ 72 دے اوتے ونڈ کیتی ہے کہ اہل سنت والجماعت تو مراد کون نے. اگے امام احمد بن حنبل دی شہادت لکھی ہے. امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی المتوفى 676 ہجری وہ لکھتے نے قال القاضی ایاز انما اراد احمد اہل السنت والجماعت ومن یعتقد مذہب اہل الحدیث. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کی لکھیا ہے اہل سنت تو مراد کون نے. اوچی بولو بھابیو کون نے. ہم مولوی ایتھے ڈیلے پٹھے ہوئے سڑی. جب تینوں نہیں پڑھنا ہوں تو 2 دن میرے کو کوئی آن کے میرے کو سیکھ ہی لیا تینوں 3 دن علم سارا ہی ٹک دیا. بولو تو صحیح. صفحہ 72 دی عبارت کیوں نہیں پڑھی. پتر تو اگے اگے میں تیرے پیچھے پیچھے آ. ٹوکا اگے اگے تے ڈنڈے والا پیچھے پیچھے. ہاں دستے والا. دستا تے ڈنڈا ہی کوئی چیز. اور جتھے جتھے انہوں دستا دیتا پرد کے نہیں بڑھیا تو انشاءاللہ ہونا ایتھے بھی نہیں سو. گل دی سمجھ آ رہی ہے. صفحہ 72 تے کی لکھیا ہے وَمَن یعتقد مذہب اہل الحدیث. سن ذرا پیر عبد القادر جیلانی دی گل سناوا. آ نظرا غور کر میرے کول غنیۃ الطالبین کی کیڑی کتاب ہے بولو. اور ظفر ذرا کیمرہ سیٹ کر ادھر. غنیۃ الطالبین پہلا حصہ صفحہ نمبر 190
پوچھا گیا حضرت جی اہل سنت کون نے؟ تے پیر عبد القادر جیلانی کہندے نے وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبَةٌ وَغِيَاظٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَلَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. سبحان اللہ. پیر عبد القادر جیلانی آندے نے اہل میں نہیں جاندا، میں ایک ہی جاننا، اہل سنتی اہل حدیث نے. اوے اپنی غوث اعظم دی مان لے، غوث اعظم دی. پوچھا گیا حضرت بدتی کون نے؟ پیر عبد القادر جیلانی کہندے نے میرے ہاں بدتی ہوئے جڑا اہل حدیث نو برا کہندا بدتی تو ہے. بدتی اور پھر یوم تب یسو وجوہ دتات امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر چ لکھیا جنہ دے چہرے سیاہ ہون گے وہ اہل البدع او بدعتی ہون گے، جنہ دے چہرے سفید ہون گے اہل سنت والجماع وہ اہل سنت ہون گے. پیر عبد القادر جیلانی دی بات اور قول دے مطابق انہوں نے کیا میرے ہاں بدعتی ہوئے جڑا اہل حدیث نو برا کہندا تو بدعتی ہے، اس واسطے تیرا چہرہ بھی کالا ہے، تیرا دل بھی کالا ہے، تیری زبان بھی کالی ہے. اور پھر مولوی صاحب نے روایت پڑھی اگے سن لو، میں کیونکہ ارا پرا نہیں جا رہا، حوالے بہت زیادہ نے، میں اس واسطے میں جانا کہ سیدھا پٹری تے چڑھیا رہا تے بائی پاس بلا جائیے شہر دے وچوں دی ہو جائیے. گل دی سمجھ آؤں ڈئی جی. اگے سن لو ذالک جزاء ثلاث وسبعون فرقۃ علی ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم واما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل السنت والجماعت. فرمایا میرے ہاں 72 فرقیاں دے وچوں جڑا ناجی فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت نے. تے اہل سنت والجماعت تو کی مراد ہے؟ فرمایا وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اہل سنت والجماعت، اہل سنت نبی دی سنت نو منن والے، والجماع نبی دے صحابہ. یہ تو مراد کی ہے نبی دے، اوچی بولو نبی دے صحابہ. اور اگے سن لو اہل سنت تو مراد، اور مولوی صاحب نے ایک روایت اور پڑھی ہے وہ بھی میں پڑھ دیاں سنا دیاں، وہ بولو تے صحیح. اور روایت کیڑی؟ فرمایا میری امت دے 73 فرقے ہون گے. کنے فرقے؟ 73 فرقے ہون گے. فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ ناجیۃ منها واحدۃ والباقون حلقہ قیل ومن الناجیۃ قال اہل السنۃ والجماعۃ قیل من السنۃ والجماعۃ. سونیا محبوبہ وہ 73 فرقیاں دے وچوں کیڑا فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت نے؟ من سنت الجماعت. سونیا اہل سنت کون نے؟ آقا فرماندے نے قال ما انا علیہ اليوم واصحابی. مولوی لفظ چھڈ گیا تو بولو یہ لفظ یہ لفظ نہیں پڑے مان علیہ واصحابی دے. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ میں تھانوں وہ گلاں دسیاں نے کھول کھول کے. مان علیہ الیوم وا ناجی ہوئی ہے میری امت دے 72 فرقے، میری امت دے 73 فرقے دے بنی اسرائیل دے 72 فرقے کلہم فی النار، سارے جہنمی نے الا ملۃ واحدہ، ایک کوئی جنتی ہے. من ہی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول کون نے؟ آقا فرماندے نے میری امت دیاں لیگاں تے بڑیاں ہون گیاں، فورساں تے بڑیاں ہون گیاں، جماعتاں تے بڑیاں ہون گیاں، گروہ تے بڑے ہون گے،
تنظیماں تے بڑیاں ہون گیاں سارے ہی کہن گے اسی بھی حق تے ہاں قادیانی کہن گے اسی حق تے ہاں رضا خانی کہن گے اسی حق تے ہاں قبر ٹٹو کہن گے اسی حق تے ہاں قبراں تے مجاور کہن گے اسی حق تے ہاں عرس تے میلے کران والے کہن گے اسی حق تے ہاں وہ بھی کہن گے اسی حق تے ہاں حنفی کہن گے اسی حق تے ہاں شافی کہن گے اسی حق تے ہاں مالکی کہن گے اسی حق تے ہاں سول وردی کہن گے اسی حق تے ہاں سمیت وردی کہن گے اسی حق تے ہاں بغیر وردی کہن گے اسی حق تے ہاں چشتی صابری سارے کہن گے اسی حق تے ہاں جنوری فروری مارچ اپریل سارے کہن گے اسی حق تے ہاں پر سونیا محبوبہ تسی دس دیو حق تے کون ہون گے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی کرہا ترجمہ میرے آقا نے فرمایا جدے اتے میں تے میرے صحابہ اور جدوں میرے پیغمبر دے صحابہ سن ادو امام ابو حنیفہ جمیا بھی نہیں سی مولوی احمد رضا خان بریلوی پیدا بھی نہیں سی ہویا کوئی صحابی مقلد اور گج کے بولو کوئی صحابی بریلوی نہیں کوئی صحابی سولوردی چشتی صابری ہے میں کوئی صحابی شیعہ اللہ میری توبہ اور بولو تے صحیح کوئی صحابی کسے امام دا مقلد بکھا دے شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھیا ہے یہ جڑا تقلید دا پھندا ہے یہ 400 صدی بعد چلے ہے 400 سال تک کوئی بھی مقلد نہیں سی 400 سال تک کوئی صحابی کل کردہ ہی دسو او بولو تے صحیح نہ یار کوئی صحابی تیجا 10واں 40 اگر کسی صحابی نے کیتا تو مثال پیش کرو کسی صحابی نے کوئی 11ویں پکائی ہے تو ثابت کرو کوئی صحابی قبر تے مجاور بن کے بیٹھا ثابت کر وہ بولو تے صحیح کسی صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز پڑھی ہے ثابت کر کسی صحابی نے ہاتھ تنی دے بننے نے ثابت کر کسی صحابی نے اپنی ٹخنیاں تو تھلے تہمت یا سلوار رکھیا ثابت کر کسی صحابی نے نیوی آمین آکھی ہے ثابت کر کسی صحابی نے کسی قبر تے دودھ دی سبیل لائی ہے ثابت کر کسی صحابی نے پیر عبد القادر جیلانی نو غوث اعظم کیا ثابت کر علی حجویری نو داتا آکھیا ثابت کر پھر تو کس صحاب نہ کہنا ہے کہ میرا مسلک اہل سنت والجماعت نہیں ما انا علیہ و اصحابی مینو دس نا ہاں جی اور بولو تے صحیح دس تے صحیح کوئی صحابی نے کسی 11ویں والے دے نام دی 11ویں بکائی کسی نے میلاد دا جلوس کڈیا ہوئے اور کٹے کڈے ہون سنے کڈے ہون دسو تے صحیح آہو کوئی مثال تے پیش کرو 1,44,000 صحابہ دی جماعت سی جا میں بے بھانگے دہل کہنا ابو بکر صدیق کو لو عمر فاروق کو لو طلحہ زبیر کو لو سعد سعید کو لو عشرہ مبشرہ کو لو بدر تے احد والیاں کو لو اے اپنا مسلک تو ثابت کر دے یوسف پسروری خطابت چھڑ دے گا مسلک چھڑ دے گا اپنا عقیدہ چھڑ دے گا نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث بلاد اسلام حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب کوئی لے آؤ تے صحیح ایک صحابی بریلوی بکھا دے باقی چھڑ تو کس لحاظ نہ کس منہ نہ یہ اہل سنت والجماعت اور میں ایک کتاب پڑھ رہا سا اصلی اہل سنت کی پہچان محقق اسلام حضرت العلام مولانا عبد القادر عارف حصاری مکتبہ صاحب الحدیث والے چھاپی ہے انہاں ایتھے نا شروع دے اندر بڑی کمال دی مثال دیتی دس دیا عرابی آئے
قرآن قالت الاعراب آمنا، عربی آن کے آندے نے جی اسی ایمان لے آئے ہیں، اسی مومن ہاں۔ قل لم تؤمنو، سونیا کہہ دیو تسی ایمان لے آئے نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، سونیا کہندے نے اسی اسلام قبول کیتا ہے لیکن انہاں دے دلاں دے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہویا۔ جلدی سمجھ آ رہی جے؟ اور اگے حدیثاں دی کمال کر دیتا، جڑا جھوٹا دعویٰ کردا میں اہل سنت والجماعت ہاں، ہے نہیں، او بولو ہے نہیں، خدا دی قسم کھا کے کہنا میرے اگے قرآن پہ ہے، میں تو دن اڈیگنا کہے دنے میرے سامنے آئے تو صحیح، پھر میں نو دسا تو اہل سنت والجماعت ہے کیویں میں؟ پوجنیاں قبراں، یہ مثال پتہ کی ہے؟ جی میں نصیبو لال پردے دے مسئلے بیان کرے، یہ مثال ایویں دی ہے جی میں نور جہاں آکھے بھی پردے دے مسئلے آنے، گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے؟ ایک آصف ہے جلالی، آصف اشرف، جی توحید جڑی ہے قبراں تو شروع ہوندی ہے قبراں تے ختم ہوندی ہے۔ اپنے آپ نو اہل سنت کہہ رہے ہیں، پہلو اہل سنت والا کام تے کر۔ میں اہل حدیث ہے جی، اہل حدیث تے کل دی پیداوار، کل دی بلے دائی تے لیا جی نے سانو کل جمے، آہو دائی تے وکھا ذرا، میں تینوں دسنا کدوں دی یہی پیداوار آ سن ذرا۔ بہرحال گلاں جو گلاں نکلدیاں آؤندیاں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، سن حدیثاں سن لو، میں دسن لگا بھی اہل حدیث کدوں نے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت یجیء اصحاب الحدیث، یجیء اصحاب الحدیث معهم المحابرہ فیقول اللہ لهم انتم اصحاب الحدیث انطلقوا الى الجنہ، اخرجہ الطبرانی القول البدیع مطبوعہ مکتبہ لسانیہ سیالکوٹ صفحہ نمبر 251 دی چھپی ہے، سن لو صفحہ نمبر 251 مکتبہ لسانیہ دی چھپی، القول البدیع کتاب دا نام ہے، طبرانی دی حدیث ہے۔ حضرت انس کہندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، یجیء اصحاب الحدیث، اہل حدیث ہون گے، انہاں دے ہتھاں دے اندر دواتاں ہون گیاں جدے نال نبی دیاں حدیثاں لکھ دے رہے، نبی تے درود لکھ دے رہے، فیقول اللہ لہم انتم اصحاب الحدیث، اللہ کہن گے تسی اہل حدیث ہو، اسی کہاں گے اسی اہل حدیث ہاں، رب کہن گے انطلقوا الی الجنہ، ماشاءاللہ تو آنا بھابی کل پیدا ہوئے نے، گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ میں حدیث سنائی ہے، کسے مولوی دی گل نہیں سنائی، حدیث نہ ہو تاوی مجرم۔ اب دسمی تو ستا ہے ناراض تے ہے تو میرے پر ستا گیا، ہاں جا کے بہ جا کے توجہ ادھر میرے گھر۔ اور حدیث نمبر 2 سن لو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت جاء اصحاب الحدیث ما بین یدی اللہ ومعهم المحابرہ فیقول اللہ انتم اصحاب الحدیث کنتم تصلون علی النبی ادخلوا الجنہ۔ یہ دوسری حدیث سنائی ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت نو اہل حدیث آن گے،
تو آنا اہل حدیث کل پیدا ہوئے نے 1918 چ پیدا ہوئے نے فلانی سن چ پیدا ہوئے نے سن میرے آقا دی زبان دے وچوں لفظ اہل حدیث نکلیا صحابہ نے بھی اپنے آپ کو اہل حدیث اخوایا امام ترمذی نے 90 مرتبہ ترمذی دے اندر لفظ اہل حدیث آندا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے انہاں دے ہتھاں وچ دعاتا ہون گیاں اللہ پوچھن گے تسی اہل حدیث ہو کیونکہ کنتم تصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمایا تسی میرے نبی تے درود لکھتے رہے ہو ادخلوا الجنہ جاؤ میری جنت چ داخل ہو جاؤ اور جنہ جنت چ داخل ہونا اچھی کہو سبحان اللہ گل تھوڑی آئے تو تھی بولو نا حدیث نمبر 3 سن لو اے سوائق البہیمہ بہیہ کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر 28 ہے جڑی میں حدیث بیان کی اگے ہن امام سخاوی لکھتے نے وہ کی آندے نے سن لو اذا کان یوم القیامت جاء اصحاب الحدیث فیامر اللہ جبریل علیہ السلام ان یاتیہم فیسألہم من ہم فیقولون اصحاب الحدیث نحن اصحاب الحدیث فیقول اللہ لہم ادخلوا الجنہ سن لو قیامت دا دن ہوئے گا اہل حدیث آن گے اور سانو کہن والے ہو بھابی کل دی پیداوار نے سن لے نہ سن لے تو پرانا نہیں تے میں نواں نہیں تو تیرا تے احمد رضا 1920 مردہ پہ بریلی شہر چ اور ہندوستان دا شہر بریلی ہے اس بریلی شہر چ ہندو بھی رہن والا بریلوی سکھ بھی رہن والا بریلوی تے مسلمان بھی آکھے میں بریلوی اور بولتے نہیں اگلے دن میں ایک جگہ تے تقریر کرن گیا اتنے ایک مولوی نے کہا بھابی سکھ نے بولتے نہیں کہنے لگے بھابی سکھ نے میں بنیامین صاحب دا جواب دیتا میں کیا ننکانے ٹر چلنے سکھاں دے کول انہاں نوں پوچھنے کل دیندے ہو کہ نہیں تیجا کردے ہو کہ نہیں دسواں کردے ہو کہ نہیں چالیا کردے ہو کہ نہیں مڑی پوجدے ہو کہ نہیں مڑیاں تے اچھاڑے چار دے ہو کہ نہیں جو سارے کم کردے ہون پھر سکھ نال دا تو ہے بولو تو صحیح پٹھی بولو تو صحیح گل ٹھیک ہے میں کیا ساریاں رسم تو اپنائے تے سکھ منو آکھے مصیبت ہے تندور بہتے نے پسروری ایک کے روٹی کتھے کتھے لائے مینوں پتہ ہے کہ پرچے میرے تے ہی ہونے نے اگے میں کلا ہی طریقہ بولتا رہا پسروری صاحب قدم بڑھائے بس ایتھے ہی پسروری صاحب اٹھا کے پسروری صاحب قدم بڑھائے نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث شیر اہل حدیث حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث بیان کر رہا وا جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ قیامت دے دن جبریل نو کہن گے خود اللہ جبریل نو فیامر اللہ جبریل نو حکم دین گے اور جبریل ایاتیہم جڑے آئے نے فیسالوہم انہاں دے کولو سوال تے کر من ہم فیقولون تسی کون من ہوم تسی اب بولو بھابیو جبریل کہے گا اوے آن والیو تسی کون بھابیو اپنی عظمت تے ویکھو اہل حدیثو اللہ جبریل کہے گا کدے کہن تے اب بولو تے صحیح یار اللہ دے کہن تے جبریل کہے گا من ہوم
من ہم تسی کون فیقولون اصحاب الحدیث فیقولون اصحاب الحدیث کیسی کہیں گے اسی اہل حدیث نحن اصحاب الحدیث اسی اہل حدیث فیقول اللہ لہم اللہ پھر کہے گا ادخلوا الجنہ تو آنا بھابی کل پیدا ہو ہن اگے سن لینا ذرا حضرت ابو بکر بن ابی داؤد رأیت فی النوم ابا ہریرہ وانا بجسدستان اصنف حدیث ابی ہریرہ فقلت له انی احبک فقال انا صاحب الحدیث حضرت امام ابو داؤد کہندے میں سجستان دے اندر علاقہ سجستان دے اندر میں ابو ہریرہ دیاں حدیثاں پیا کٹھیاں کرنا منو خواب دے اندر ابو ہریرہ ملدے میں کہنا انی احبک میں ابو ہریرہ تیرے نال پیار کرنا تے اگوں ابو ہریرہ آندے میں پیار کرنا نہیں جے قال انا صاحب الحدیث میں اہل حدیث ہاں میں کیا اوچی بولو ابو ہریرہ کی آندے نے میں کیا اہل حدیث سن لو ذرا توجہ صحابہ بھی سارے اہل حدیث نے صحابہ بھی سارے اہل حدیث ابو داؤد امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ دی روایت بیان کی تھی تے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اپنے سارے ساتھیاں نو کہندے نے اللہ اکبر کی آندے نے تسی ساڈے تو بعد خلوفنا اہل الحدیث تسی ساڈے تو بعد سارے اہل حدیث ہو مولی انہوں نے سیدھا کرو فرینڈ سیٹ تے سونا منع ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ صفحہ نمبر 70 وہ دے اندر تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 67 حضرت امام شافعی کہندے میں ادرکت 500 من الصحابہ یعنی میں 500 صحابہ نو ملیا وا امام شافعی کہندے میں جننے صحابہ نو ملیا سارے صحابی اہل حدیث سن اونچی بولو کی سن اہل حدیث سن اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاد محمد علی مدینی کہندے نے لوگو جڑا ایک فرقہ ناجیہ او دے تو مراد اہل حدیث نے جڑا ناجی فرقہ ناجی سبحان اللہ یہ آندا بھابی کل پیدا ہے کل بلے بنگلے کو گیرے دیے دائیے اور اگے بات یہ ہوں تھوڑا جا اگے بھی چلیے ایک حوالہ انہوں نے دسیا سبیل الرسول پڑھاؤ یہ صفحہ نمبر کنا سی 116 کی لکھا انہیں 116 دے کیا ہے یار ڈائری انہوں نے پڑھانا سبیل الرسول ہاں 116 صفحے تے کی لکھیا ہے اچھا اللہ دے نبی فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماع یہ الفاظ نے کہنے 116 اے سبیل الرسول میرے ہاتھ چے تے صفحہ نمبر 116 ہے 116 صفحے دے اتے نا فارسی دے شعر لکھے نے تقلید دے بارے چ جیڑی روایت مولوی صاحب نے پڑھی ہے اے دیتے ہے ہی نہیں دیکھو سبیل الرسول میرے ہاتھ چے 116 صفحے تے روایت کوئی نہیں ایک ہوں جھوٹ
ایک ہوندا جھوٹاں دا آئی جی جلسہ مسیتے ہویا چاہی پھر انہیں کیا چلو اتنے جھوٹ مار مور لو کو نہیں گل دی سمجھ آن ڈئی چ اے سبیل الرسول مولانا صادق سیال کوٹی دی نمانی کتب خانے دی چھبی جیڑی میرے کول ہے اور اے اج کل اے سبیل الرسول کتاب چل رہی ہے مارکیٹ اور اے مولوی نے وکھائی ہے یہ صفحہ نمبر 116 تے بھی کوئی نہیں 117 تے بھی کوئی نہیں 118 تے بھی کوئی نہیں اس تو پیچھے جاواں 115 تے بھی کوئی نہیں 114 تے بھی کوئی نہیں اور مولوی جھوٹ ماریا ہی اس واسطے میں کیا ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا فاسق کوئی خبر لے کے آئے تصدیق تے ہن اے تے آیت پڑھ لئی آ تے سبیل الرسول اگوں نہیں پڑھی یہ میں تینوں پڑھ کے سناواں تھوڑی جئی اگوں نے پڑھ لیا کرنا ایک تھوڑی جی سطر نہ پڑھیا کر اے سبیل الرسول مولانا صادق سیال کوٹی لکھ دے نے بھی اہل سنت جڑا بیاہ تے شادی تے باجے گاجے ڈھول کھڑکائے او اہل سنت بولو آندے نے جڑا گڑولی برے جا کے چڑھاوے چارے گانا تے شیرا بندی بننے ہندوانہ رسمہ بجا لائے او اہل سنت بولو دے صحیح جڑا اگیار دیاں رسمہ دی منند تیسرا ساتا 40واں برسی وغیرہ کرے وہ اہل سنت ہے جڑا قوالی تے مجرے کرائے وہ اہل سنت ہے غیر اللہ دے نام دیاں قسماں کھائے وہ اہل سنت ہے جو پختہ قبراں بنائے اہل سنت ہے جڑا قبراں تے دی چراغ جلائے اہل سنت ہے جڑا مصائب تے ہوائی دے اندر غیر اللہ نو پکارے وہ اہل سنت ہے جڑا غیر اللہ دے نام دیاں 11ویں نظروں نیازاں دے اہل سنت ہے جڑا قبراں تے سجدے کرے وہ اہل سنت ہے جڑا تے میلے کرائے او اہل سنت ہے ارس رچائے اہل سنت ہے اور جڑا پیر مریدی نو پیشہ بنا کے مریداں دا مال لٹے او اہل سنت ہے جڑا قبراں دی مجاوری کرے اہل سنت ہے جڑا چڑھاوے چڑھائے اہل سنت ہے جڑا جمعے دے دن احتیاطی پڑے اہل سنت ہے جڑا آمیر بالجار رفع الیدین تو سڑی جائے او اہل سنت ہے نہیں اے بھی پڑھ لینا اہل سنت دا انہاں پھڑ گئے بولو دے صحیح اے اہل التقلید اہل الرائے و اہل سنت نہیں اہل سنت اب بولتے چھڈو مرنے ہو اہل سنت انہاں پھڑ کے رگڑا کڈیا بے اینے کام کرنے والا اہل ستھن ہو سکتا ہے اہل سنت نہیں ہو سکتا صفحہ نمبر 145 سبیل الرسول ساری تفصیل مولانا صادق سیال کوٹی نے لکھی ہے اور ایسے ہی سبیل الرسول کے اندر انہوں نے دسیا کہ اہل حدیث ہی اصل چ اہل سنت نے مولوی جی پوری سبیل الرسول پڑھو میں تینوں تھوڑیاں تھوڑیاں چانمائی کتاباں نہیں پڑھن دینیاں میں تیرے مگر ہاں چل ہاں کتنے کو جائے گا صفحہ نمبر 29 میں ہوں جڑی کتاب کھولی ہے پڑھا کتاب کیڑی ہے جال حق ویسے جال باطل ہے جال حق میرے ہاتھ سے یہ صفحہ نمبر 29 حضرت حکیم الامت الحاج المفتی آمد یار خان نعیمی قادری بدا یونی نعیمی کتب خانے دی چھپی صفحہ نمبر 29 تے کی لکھدا ہے ولا يجوز تقلید ما عدل مذاهب الاربعه ولو وافق قول الصحابه والحديث صحيح والايه فالخارج عن مذاهب الاربعه زال مذل وربما اداه ذلك لكفر لان الاخذ بظواهر الكتاب والسنه من اصول کفر یعنی 4 مذہباں تو سوا کسے دی تقلید جائز
بولو آندہ اگرچہ صحابہ کے قول صحیح حدیث ایت کے موافق ہی ہوئے تو ان چار مذہبہ تو خارج ہے، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے، کیونکہ حدیث قرآن دے محض ظاہری میں نہیں لینا کفر ہے، کفر دی جڑ ہے۔ آندہ صحابہ دے قول دے مقابلے قرآن دے مقابلے آیات دے مقابلے دے اندر امام دا قول آ جائے انہوں منو باقی چھڑ دیو۔ آندہ میں اہل سنت ہوں اور زاری مانا لینا کی ہے کفر دی جاڑے، زاری مانا کی ہے قرآن دا پتا جی الحمدللہ رب ساریاں تعریفاں کدے واسطے نے جڑا جہاناں دا رب رب دا مانا کی ہے اے زاری مانا آندا ہے زاری مانا لینا کفر دی جاڑے۔ تو کیویں کہنا میں اہل سنت ہاں؟ نبی دے صحابہ دی شان سونا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو بندے آئے آن کے کہنے لگے جی مسئلہ دسو۔ عبداللہ بن مسعود نے نبی پاک دی روایت حدیث پڑھ کے سنائی، وہ جان لگیا بندے آندے نے حدیث ٹھیک ہے لیکن ابو بکر عمر دا ایک قول ہے۔ تے عبداللہ بن مسعود کی آندے نے میرا دل کردا میں تیرے منہ تے تھوڑے منہ تے چنڈ مارا، میں تھانوں نبی دی حدیث پیش کر رہا تسی ابو بکر عمر دے قول پیش کر رہے ہو۔ اور جڑے اہل سنت نے انہاں نوں نبی دی حدیث دے مقابلے ابو بکر عمر دا قول وارا نہیں کھاندا، تینوں کیویں وارا کھاندا؟ تو کیویں دا اہل سنت ہے؟ بے شک اور گل تے سنو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ آندا قرآن دے مقابلے صحابہ دا قول آ جائے مننا، بولو نبی امام دے قول دے مقابلے صحابہ دا قول آ جائے مننا، قرآن آ جائے مننا، حدیث آ جائے مننی نہیں، یہ کیویں دا اہل سنت ہے؟ تقلید امام ابو حنیفہ دی کرنی تے کہنا میں اہل سنت ہاں۔ جڑا اہل سنت ہے وہ مقلد نہیں ہو سکتا، جڑا مقلد ہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ گل دی سمجھ آ رہی جے؟ اس واسطے کسے مقلد نو حق بات کہن دا حق نہیں کہ وہ آکھے میں اہل سنت ہاں، کیونکہ نبی دے صحابہ اہل سنت والجماعت سن، کوئی صحابی بھی مقلد نہیں سی۔ انہوں پوچھو مقلد ہے یا مقلد ہے؟ انہیں لد لے جی پھنس جانا۔ تے مقلد واسطے دلیل دا ہونا ضروری، وہ بولتے چھڈو مقلد آندے ہی انہوں نے اب لگے پھرتے ہیں نا کئی تھے ہریاں پگاں والے بھی لگے پھرتے بولو تے صحیح لگے پھرتے ہیں۔ اج میں ایک بگدر لگا سٹنا یہ اہل سنت جڑے کو آندے نے سلسلہ سیاح علامہ البانی دی میرے ہاتھ سے سلسلہ سیاح حدیث نمبر ہے 3652 صفحہ نمبر ہے 357 سلسلہ سیادی جلد نمبر 5 مترجم جدا ترجمہ ہویا ہے اور اے سلسلہ سیادی حدیث نمبر کنی ہے 3600 بولو تے صحیح میں کہڑا کوئی صفحہ اور دسنا حوالہ کدے ہوئی نا 3600 حضرت انس کہندے نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے آندے نے انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع الدجال من یہودی اسبحان 70 الفا علیہم التیالی ساتو سلسلہ سیادی حدیث نمبر 3652 مسلم نے حدیث ہے ابن مسلم دی حدیث 208 ہے ابن حبان دی حدیث نمبر 6760 ہے ابن عساکر تے تاریخ دمشق دی دوسری جلد صفحہ نمبر 250 ہے حوالہ نوٹ کر حضرت انس کہندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا سی قرب قیامت اصفہان دے 70,000 یہودی جڑے دجال دے پیچھے لگن گے دجال دی پیروی کرن گے انہاں دے جسماں دے اوتے سبز چادراں ہون گیاں کی ہون گیاں آ جڑے سبز پگاں بنی پھردے نے
جہاں دماغ خراب ہوئے ہری پگ بند ہے، جی اکھ خراب ہوئے ہری پٹی بند ہے۔ آقا نے فرمایا دجال آئے گا، وہ ہاتھ چ ٹوکا ہوئے گا، ٹوکا۔ گل بھی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، قرب قیامت دجال نے ہونا، دوجی حدیث موجود ہے، وہ ہاتھ چ ٹوکا ہوئے گا، لوگوں قتل کرے گا، ٹوکا ہوئے گا۔ تو پیچھے جنہ نے ہونا انہوں نے ہریاں چادر ہون گیا۔ گل بھی سمجھ آ رہی جی؟ ہاں، اگر میری حدیث غلط ہے جڑی میں بیان کی ہے، سلسلہ سیاح چو بنگلے گگیرے دے چوک چ گولی مار دے، خون بھی معاف ہے، مقدمہ بھی معاف ہے۔ خاص گل کو ہے دسو؟ ہاں، انہیں کیا پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے یہ آخیا نا، امام غزالی نے 30 سال مغرب دی نماز دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے۔ اچھا، بڑی گل ہے۔ امام غزالی نے 30 سال نہ انہوں پیشاب آیا نہ انہوں ٹٹی آئی ہے نہ پخانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بولو تو نہ نیند بھی آئی ہے۔ مولوی جھوٹ بھی مار، کوئی چج دا مار جڑا من بھی لے۔ اگلے دن ایک مولوی کہنے لگا ہمارے امام نے ایک رات میں 1000 نفل پڑھے۔ میں کہا امام سی کہ ڈونکی پمپ سی ہوئے؟ وہ گل عقل دی کرو بلا، جھوٹ بھی اتو 30 سال نماز پڑھی، نہ وہ ستے نے نہ پیشاب کیتا ہے نہ روٹی کھادی ہے، کوئی انہوں نے غیر کام کیتا ہی کو نہیں، کوئی شام دی نماز نہ 30 سال فجر دی نماز۔ دیکھو کیسا ایڈا جھوٹ ہے جی بلی نو آکھو اونٹ۔ جلدی سمجھ آ رہی؟ ہونے کہہ رہا جگہ جگہ تے غوث اعظم کھانے وال دے کول ٹھار چا کے اتنے بھی غوث اعظم دا بڑا رگڑا لا۔ بعد میں گیا اتے اسی ٹھار چک چ پوچھو اتنے فون کر کے، اللہ دے فضل نہ 2 بندے نے حدیث ہوئے نا میری تقریر سن کے۔ میں دسیا غوث اعظم صرف اللہ ہے، خدا دی قسم تو غوث اعظم قبر والے نو مننا، میں غوث اعظم عرش والے نو مننا وا۔ تیرا داتا قبر والا، میرا داتا عرش۔ سبحان اللہ، تیرا میرا فرق بنا نا، بڑا فرق ہے۔ ہن جنوں غوث اعظم کہنا ہولی عمر سن، جنوں غوث اعظم کہنا اے او دی کتاب ہے فتوح الغیب۔ ادھر میرے وال ویکھو، میرے ہاتھ چ قدیمی کتب خانے دی چھپی ہے، ادھر یار میرے وال ویکھو، فتوح الغیب اردو، عربی نہیں اردو، کیونکہ میں کل کسے کو منگوائی سی یہ کتاب حوالہ دین واسطے، انہیں اردو لین دی، بہرحال کوئی نہیں اردو سگو مولوی نو عربی تے ہوندی کوئی نہیں، اردو ہی پڑھ لے، اردو بھی نہیں صحیح ہوندا۔ انہاں اپنے بیٹے نو وصیتاں کیتیاں نے، وصیتاں مرن تو پہلے چند اہم وصیتاں اور نصیحتاں، فرمایا پتر میں تینوں وصیت کرنا، میں وصیت کر رہا وا خلوص دل دے نال، ذرا توجہ فرمانا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو علاوہ کسے کولو منگنا، وہ بولو کسے کولو منگنا نہیں، اپنے بیٹے عبد الوہاب، آؤ ذرا فتوح الغیب اردو صفحہ نمبر 268، حضرت نے اپنے بیٹے شیخ عبد الوہاب دی خدمت عرض کی تھی، کہنے لگے ابا جی، عبد الوہاب نے کیا پیر عبد القادر جیلانی نو، ابا جی مینوں ایسی وصیت کر دیو جدے تے میں تھوڑے تو بعد عمل کراں۔ تے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تیرے تے واجب ہے اللہ کولو ڈر، اللہ کولو
اور اس تو سوا کسے کولو خوف نہ کر، اللہ تو سوا کسے کولو امید رکھنی، سارے کم اللہ نو سونپ دئی، اللہ تو سوا کسے تے بھروسہ رکھنا نہیں، ساریاں حاجتاں اس رب کولو طلب کرنیاں نے، کسے ہور تے اعتماد کرنا نہیں، توحید نو لازم پکڑنا ہے، کیونکہ توحید دے اوتے ساریاں دا اجماع ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ انہاں دا غوث اعظم ساڈا نہیں، یہ آندے نے بھابیاں جہے ولی کو نہیں، آندے نے کہ نہیں؟ آندے نے بھابیاں، میں کہا جنوں جفا مارے کھیر کھان واسطے آہی تینوں دیتا ہے، گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ اے گنیا تو طالبین میرے ہاتھ چ اور حوالے میں لائے نے فرینڈ تے سارے، اے گنیا تو طالبین دے وچوں رفع الیدین نہ ملے، آمین اچھی نہ ملے، ہاتھ سینے تے بننے نہ مل، پیراں پیر ملانے نہ مل، انہوں نے نہ کیا ہویا اہل سنت یا اہل حدیث نے، میرے ہاں بتی ہوئے جڑا اہل حدیث نو برا کہندا ہے، اگر یہ باتاں نہ مل وہ پیر تیرا ہے، اگر یہ سب کچھ مل جائے پیر میرا ہے۔ گل دی سمجھ آن ڈئی جے کہ اگلی بھی جان ڈئی؟ اور اگے سن لو، جیڑا مقلد ہے مقلد جو گیا رام دے منجی نات جاتا توجہ ادھر، میں ایک دو حوالے دے لاں بس۔ 167 صفحہ ہے میرے ہاتھ جی کتاب ہے نا، یہ صفحہ نمبر ہے 167، یہ لکھیا ہے اے کتاب جہی ہے توفیق الہدایت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی، اے کتاب جہی میرے ہاتھ سے کیڑی ہے؟ توفیق الہدایت کتاب، اور انہوں نے کیا اہل توحید صاحب ہدایت نے غنایت نے اور تحقیق ہوتے ہیں، یعنی اہل تحقیق ہوتے ہیں، اہل دا لفظ پڑھا بول گیا، اہل تحقیق ہوتے ہیں جڑے اہل توحید نے، وہ صاحب ہدایت نے غنایت نے اہل تحقیق ہوندے نے، تے جڑے اہل تقلید نے وہ صاحب دنیا نے اہل شکایت نے مشرک نے۔ کی نے؟ مولوی جی تسی ہن اہل سنت نہیں، تسی مشرک ہو۔ کی ہے؟ انہیں کہا جی ساڈے تے الزام لاندے نے، سانو آندے نے مشرک، یہ آندے نے کہ نہیں؟ تے جڑا قبر پوجے وہ مشرک نہیں ہوندا؟ بولو تے صحیح، جڑا قبراں تے سجدے کرے مشرک نہیں ہوندا؟ ایک جگہ تے نے کیا جی اگر فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے آدم نو تے ہی سجدہ نہیں کر سکتے، تو دلیل ویکھو۔ تے میں دا جواب پتہ کی دیتا سی؟ میں گیا سی حضرت آدم دی شریعت تے عمل کرنا ہے، آدم دی شریعت دے اندر سکی بھن نہ نکاح جائز، میں سکی بھن نہ نکاح تو کر لا، سجدے دے بارے چ سوچ لا، پھر اس تو بعد انہیں یہ گل نہیں کی۔ اس واسطے دوستو آؤ، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ جڑے اہل تقلید نے وہ مشرک نے، صفحہ نمبر 20 تے لکھیا، وہ بھی میں پڑھ کے عبارت سنا، جڑے اہل تقلید نے وہ پریشان، بلکہ اہل تقلید جاہل نے، حیواناتوں بھی بدتر نے۔ میرے ہاتھ کتاب صفحہ نمبر 20 توفیق الہدایت سلطان باہو دی کتاب، یار ورکے نہ دورے کریا کرو، اے جڑی کتاب میری میں لگا نہ پڑھنا، سبع سنابل ہے میرے ہاتھ سے، یہ میر عبد الواحد بالگرامی مفتی محمد خلیل خان برکاتی فرید بک سٹال دی چھپی ہے، یہ آندا ہے اس کتاب نو اکابر دا بیان ہے، اس تصنیف نو بارگاہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں مقبولیت دی سند مل چکی ہے اس کتاب میں، اور یہ حوالہ 278 صفحہ، لکھیا ہے
کہ حضرت چشتی صاحب دے کول ایک مرید آیا بیعت ہون واسطے تے خواجہ صاحب نے کیا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ استغفر اللہ ایک کتاب میرے ہاتھ سے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور 147 صفحے تے اے ویکھو میں نشان لگایا یہ دے اوتے لکھا ایک روز اس درویش سے کہنے لگا میری یہ آرزو ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں اگر سرکار کے کرم سے ملاقات ہو جائے تو انتہائی بندہ نوازی اور سرفرازی ہے سرفرازی ہو درویش نے جواب دیا جس روز حضرت سلطان المشائخ کے یہاں مجلس سرور و سما ہوتی ہے اس روز حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کے جوتوں کی نگاہ بانی فرماتے ہیں استغفر اللہ یہ او کتاب ہے جنہوں نبی پاک دی مقبولیت دی سند ملی ہے تے صفحہ نمبر 361 حضرت لکھا حضرت داؤد علیہ السلام رقص کرتے سن رقص آپ دی زوجہ نے عرض کیا کہ آپ رقص کرتے ہیں حالانکہ آپ نبی ہیں ارشاد فرمایا میرے دل کی محویت عالم بے خودی پر یہ حکم لگایا جاتا ہے میں اس لیے رقص کرتا ہوں اللہ میری تو نبی داؤد رقص کرتے ہیں حضرت خضر جتیاں دی راکھی کرتے ہیں کتے لا الہ الا اللہ چیز اور میں کیا سانو نہ چھیڑ مجھ پہ ظاہر ہے آپ کا باطن میرا منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں نعرہ تکبیر مسلک حق حدیث علماء حق حدیث للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے مسلک حق حدیث شیر حدیث حضرت مولانا یوسف اسروری صاحب 211 صفحہ مقیاس الحنفیت اے کتاب میرے ہاتھ سے حضرت پیر طریقت مناظر اعظم ابو عبد الوہاب مولانا عمر اچروی المقیاس دی چھپی ہے دربار مارکیٹ جو مل جاندی ہے یہ لکھا ہے کہ قرآن شریف نبی علیہ السلام پر اترا ہے اس کی اتباع کی کیا ضرورت ہے کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کے نازل شدہ قرآن پر ہی ایمان لے آؤ اور او او کرتا پھرے انا للہ و او میرے دوستا او میرے ویرا اپنی کتاباں دا مطالعہ بھی کریا کر یہ صفحہ نمبر کنا 211 اور یہ اندر ہی لکھیا ہے کہ جدو میاں بیوی کٹھے ہوندے نے ادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول ہوندے نے کول 282 صفحے تے لکھیا ہے کہ جدو میاں بیوی اللہ میری توبہ میں کڑے کڑے انہاں دے حوالے پیش کراں اے ویکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کی جفت ہونے کے وقت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں انا للہ چلو یار نہیں بڑے 529 صفحہ 545 صفحہ اے حضرت صاحب دا فتاوا رضویہ جلد نمبر 15 یہ اتے جو خدا دے متعلق نے لکھ چھڑیا ہے نا کہ وہابیاں دا جھوٹا خدا ہے کون عرش والا اور او دے متعلق جو نے لکھ چھڑیا ہے وہ میں اس مجمع پڑھ کے نہیں سنا سکتا لیکن 545 صفحہ اور انہیں لکھیا ہے کہ وہابیاں دا خدا جڑا ہے وہ کھاندا بھی ہے پیندا بھی ہے غافل بھی رہندا ہے ظلم بھی کرتا ہے مر بھی جانا ہے وہ نچدا بھی ہے اور جمع بھی کرتا ہے اللہ میری توبہ اس قسم دیا خباستہ نے انیاں کو لکھیاں نے کہ میں پڑھ کے سنا نہیں سکتا اس واسطے میرے بریلوی بھائیو اہل حدیث نو نہ چھیڑو اہل حدیث کے خلاف زبان درازی نہ کرو میں بات کر رہا کہ بیت اللہ دیاں چابیاں میرے پیر نے 1500 سال پہلے جنہوں دتیاں وہ دا نام عثمان بن طلحہ سی جاؤ مکے دے وچوں جا کے پتہ کرو اگر عثمان بن طلحہ بریلوی ہے بریلوی سچے اگر عثمان بن طلحہ دیوبندی ہے دیوبندی سچے اگر عثمان بن طلحہ شیعہ ہے پھر شیعہ سچے اگر عثمان بن طلحہ اہل حدیث ہے پھر اہل حدیث سچے رہے مسلک حق مسلک اہل
हदीस उलमाए हक उलमाए हदीस। मैं इस वास्ते रफुल यदैन करना वा, हाथ सीने ते बनना वा, मेरे नबी ने, और बोलो ते सही ना यार, जग्गा दे पीर ने रफुल यदैन कीती है, बोलो कीती है कि नहीं? सुन्नत तो सड़ी जान ते अपने आप नूं अहले सुन्नत अखवाई जान। आना मैं अहले सुन्नत हां, लेकिन मेरे नबी ने रफुल यदैन छड्डी, तुसा कदी चखी? बोलो। नबी ने अपनी जिंदगी के अंदर मिरकातुल मफादी शरह मिशकात दी मुल्ला अली कारी हनफी लिखदा है, नबी ने अपनी जिंदगी के अंदर 30,000 नमाज पढ़ी है। कितनी नमाज? 30,000 नमाज। और 30,000 नमाज के अंदर एक रकत भी ऐसी नहीं जिहड़ी रफुल यदैन करन तो बगैर पढ़ी होए। लियाओ तो सही, और कोई विखाओ तो सही। मैं रफुल यदैन इस वास्ते करना मेरे नबी ने कीती है। अहले सुन्नत मैं वा तू नहीं। नबी ने पूरी जिंदगी हाथ सीने ते बने। और हजरत इमाम बुखारी ने किया, फरमाते ने अल्लाहु अकबर जुज़े रफुल यदैन के अंदर आंदे ने लम यसबुत अन अहदिन मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु ला यरफउ यदैहि है। फरमाया लोगो सुन लो, नबी दे सहाबा दे विचों किसे एक सहाबी कोलों भी तरके रफुल यदैन साबत, बोलो साबत है नहीं। फिर अहले सुन्नत तू नहीं, अहले सुन्नत बोलो। अहले सुन्नत मैं नबी दी सुन्नत ते अमल करा ते तुम अहले हदीस नु कहे कल दी पैदावार है। नबी ने रफुल यदैन कीती मुतवातर हदीसां मेरे कलम दे मुताबिक, मेरी रिसर्च दे मुताबिक, मेरी तस्दीक दे मुताबिक रफुल यदैन करन दियां 543 हदीसां ने। किनिया हदीसां ने? और ना करन दी बंगले कुकेरे वाले एक भी नहीं जे सही सनद ना करन दी एक भी नहीं सही सनद दे नाल जिहड़ी सनद नबी पाक तक पहुंचती होए एक रिवायत भी मौजूद नहीं। और करन दियां 650 मौजूद ने। हाथ सीने ते बनना। अनवाइल इब्न हुजरिन काला सल्लैतु मा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लोगों वज़ा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सदरिही। नबी अलैहिस्सलाम दे नाल हजरत वाइल बिन हुजर ते मैं नमाज पढ़ी ते जग्गां दे पीर ने सज्जा तुते खब्बा थल्ले दोवें हाथ किथे? बोलो सीने ते। इधर मेरे वाल वेखो ना, ऐसा अला सदरी किथे? सीने दे इत्थे। ते जेड़ियां जेरे नाफ वालियां हदीसां ने ना जिन्हां तहत सूरत लवज सारियां ही ज़ईफ ने, उन्हां चों एक भी सही नहीं जे। हाथ सीने ते इत्थे ते धुनी तो थल्ले जान, खब्बा उत्ते सज्जा, ते जिहदा ढिड इत्थे वे धुनी तो थल्ले बन के विखाए। जेड़ा वड्डे ढिड वाला धुनी तो थल्ले बने 1000 रुपया इनाम देंगा। बंदा बंदे को हाथ बनता है, माफी किथे बनता है? भावे कोई बरेलवी इत्थे हाथ बन आंदा यार मैनू माफ कर दे, एवं आंदे ने ना। कभी के बंदे वेख्या उन्हें इत्थे आ माफ करी बई, उन्हें ला लितर लेना। जे बंदे नूं धुनी ते हथ बना के माफी मंगानी वारा नहीं खाती तो फिर मैं रहमान नूं किवें वारा खाए? और हजरत उमरे फारूक मबूदर सुर चला रजी अल्लाह तआला, उमरे फारूक नूं अबू लूलू ने खंजर मारिया नाफ च। तो मैं कहना उमर ने नाफ ते हथ बन्ने सन, हाथ जख्मी क्यों ना होए? दसो हाथ जख्मी क्यों ना होए? इस वास्ते खंजर नाफ ते वजा, हाथ उमर ने सीने ते बने ने। इस वास्ते अहले सुन्नत तू नहीं, अहले सुन्नत और बोलो अहले सुन्नत। फातिहा खलफुल इमाम मैं पढ़ा ते आखे अहले सुन्नत मैं वां। बनते हो वफादार, वफा करके तो दिखाओ। कहने की वफा और है करने की वफा, और बोलो तो सही करने की वफा और है। नबी दियां सारियां सुनता मैं पूरियां करा ते मैं क्या जेड़े गुस्ताख हो ना वो कदी मर के जन्नतुल बकीज नहीं जाते।
گل دی سمجھ آ رہی جے؟ اب بم دا دھماکہ لاہور چ، وفات ریاض ہسپتال چ، قبر عثمان دے قدماں چ، جب تک سورج چاند رہے گا جھوٹ تے میں تیرے پھڑن دیا، سبیل الرسول والا بھی جھوٹ بولے آئی، لغات الحدیث والا بھی جھوٹ بولے آئی، اس طرح ایک دو جھوٹ اور بھی مارے نہیں تے نال آندا لعنت اللہ علی الکاذبین، تے لعنت ہی تیرے تے پین ڈئی ہے، شیشے 'چ منہ وے لعنت ہی پئیاں نے۔ اس واسطے اہل حدیث دا مسلک فاتحہ خلف الامام پڑھے، اہل حدیث رفع الیدین کرے، اہل حدیث ہاتھ سینے تے بننے، اہل حدیث پیرا نہ پیر ملائے، اہل حدیث اچھی آمین آکھے، اہل حدیث ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن پڑھے، اہل حدیث اور دو سجدہ دے درمیان دعا پڑھے، اہل حدیث جمعے والے دن سورج سجدہ سورہ دہر پڑھے، اہل حدیث اور نبی دی ایک ایک سنت تے عمل کرے، اہل حدیث اہل سنت۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، بلاد اسلام حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جن علماء تشریف فرما نے مولانا محی الدین صاحب، مولانا امجد پٹی صاحب، مولانا منشا قادری صاحب، مولانا عبدالسمیع صاحب جڑے امیر نے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع اکارے دے، اور مولانا عمر صاحب اور دیگر رفقا، اور تھوڑی اس جماعت دے ماشاءاللہ خطیب حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب جڑے ماشاءاللہ شیزان دی بوتل نے، شیزان دی بوتل ایڈا میٹھا خطیب ہے جویں شیزان دی بوتل نہیں ہوندی ایویں۔ اللہ تعالیٰ بنیامین صاحب دی جوانی علم و عمل چ برکتاں عطا فرمائے، اور اللہ سانو صحیح مسلک نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن و سنت دا سچا تابعدار بنائے۔ یوتھ فورس دے نوجواناں جنہاں یہ پروگرام کروایا ہے، اللہ سب دیاں جوانیاں علم و عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم والحمد للہ۔